یہاں شب برات سال میں ایک بار آتی ہے تو بھی لوگ پوری رات عبادت نہیں کرتے. وہ کیا دور تھا کہ مسلمانوں کی ہر رات شب برات ہوا کرتی تھی، اس اعتبار سے کہ وہ ہر رات عبادت کرتے تھے. لوگوں کو آج گناہ کرتے ہوئے راتیں کم پڑتی ہے، پوری رات موبائل لے کر بیٹھے ہیں اور عین فجر کا وقت آنے میں ان کو نیند آئے گی، شیطان تھپکیاں دے رہا ہوگا سلانے کے لیے، اور ٹھیک رات کے اس پہر میں سوئیں گے جس وقت فجر کا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے. اور اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے. عوام کی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، حالانکہ وہ آنے جانے سے پاک ہے. اور وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندوں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا. روزی مانگنے والے روزی مانگو، خوشی مانگنے والے خوشی مانگو، تنگ دستی سے نجات مانگنے والے تنگ دستی سے نجات مانگو، اولاد مانگنے والے اولاد مانگو. ہر رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں پہلے آسمان پر متوجہ ہو کر تمہارے دروازے دل پہ دستک دے رہی ہوتی ہے اور تم عیاشیاں کر کے عین اسی وقت میں سو رہے ہوتے ہو. مسلمانوں کو زندگی میں کبھی تعویذ کی ضرورت نہ پڑے اگر مسلمان رات کے آخری حصے میں اللہ سے مانگنا سیکھ جائے. میں تعویذ کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ قوم ڈیپینڈ ہو گئی تعویذات پر. بخار ہو تو تعویذ، تکلیف ہو تو میں کہتا ہوں جس قوم کا ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ نے اللہ سے جوڑ دیا ہو، وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. جب تک تمہارا رشتہ اللہ سے جڑا رہا اور تم نے نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں تم سوال کرتے رہے، وہ کیا چیز تھی جو تم نے مانگا اور تمہیں اللہ نے عطا نہیں کیا. لیکن جب سے تم نے اللہ کو چھوڑ کر کاغذ کے ٹکڑوں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، انگوٹھیوں کے پتھروں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا. یہ تو کوئی اسلامی شعار بھی نہیں، اسلامی عقیدہ بھی نہیں. انگوٹھی میں فلاں قسم کا پتھر پہنیں گے تو روزی میں برکت ہوگی اور اولاد ہوگی اور یہ ہوگی. ارے پتھروں پہ یقین رکھنے والوں، تمہاری قسمت میں پتھر پڑے. اسلام پتھروں کا مذہب نہیں ہے. رسول اللہ تو دنیا میں تشریف لا کر پتھروں سے خراج وصول کر کے بتا رہے ہیں کہ یہاں پتھروں کو پوجا نہیں جاتا، بلکہ پتھروں سے درود و سلام کی نظریں وصول کی جاتی ہے. اس کو سلام جس کو حجر تک کرے سلام، اس پر درود جس کو تحجد شجر کی ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں جا کر مجھے اللہ سے جو نعمتیں ملی ہے وہ کسی نفل عبادت سے مجھے نعمت نہیں ملی. مسلمانوں، اگر تمہیں اولاد نہیں ہے تو رات کے آخری حصے میں تم گڑ گڑا کر دیکھو اور نبی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر کے دیکھو. اگر تمہاری روزی میں تنگی ہے، تم رات کے آخری حصے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دیکھو اور نبی کے وسیلے سے مانگ کر کے دیکھو. پھر دیکھنا رحمتوں کی کیسی چھما چھم فوار برستی ہے. اگر تم بے جا مقدمات میں پھنسے ہو تو رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھو. اللہ اکبر. وہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر. رب فرماتا ہے قرآن مقدس میں، وہ کون ہے جو مضطرب لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا مضطرب کی فریاد کو کوئی نہیں سنتا. اے میری قوم کے جوانوں، اس وقت تم سو رہے ہوتے ہو جب تمہارا میرا رب تمہارے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو. اور اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. لیکن اللہ اکبر، ہم دوسروں سے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں، ہم دوسروں کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں. اپنے جیسے انسانوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اس قادر و قیوم کے دروازے پہ دستک دو. اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھو. جس کی چوکھٹ سے انبیاء کو ملتا ہے، جس کی چوکھٹ سے صحابہ کو ملا، جس کی چوکھٹ سے اولیاء کو ملا، جس کی چوکھٹ سے سب کی جھولی بھری، اس کی بارگاہ میں آؤ. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے وسیلے سے مانگو، نبی کے وسیلے سے مانگو. میں نبی کے وسیلے پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ حضرت آدم جیسا معصوم 200
سال تک کے مانگا لیکن اللہ نے کوئی جواب نہ دیا. لیکن جب کہا اللہ بحق محمد، اللہ محمد کے وسیلے سے میری فریاد کو سن لے، تو اللہ نے فوراً جواب دیا. پتا چلا کس سے کتنے ہی ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب کا نام اس کی زبان پہ آتا ہے تو فوراً جواب دے کر کے بتاتے ہیں کہ پھر تمہاری خطاؤں کو نہیں دیکھتے، یار کے صدقے تمہاری فریاد کو سن لیا کرتے ہیں. اسی لیے جب بھی مانگو اپنے نبی کے وسیلے سے مانگو. آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو جب آدم نے اللہ کے نبی کا سید الانبیاء کا نام لیا تو اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد میرے محبوب ہے؟ تو عرض کیا کہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ اسی محمد کا نام لکھا دیکھا. میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے سب سے زیادہ وہ تجھے محبوب ہے. تو ارشاد ہوا آدم ان کا واسطہ دے کر تو نے صرف اپنے لیے مانگا. آدم اگر ان کے واسطے سے پوری کائنات اپنی اولاد کے لیے مانگ لیتا تو میں سب کو بھی عطا کر دیتا. رات کی آخری پہر میں گڑ گڑا